السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم وائس چینل۔ دوستوں، خواب جتنے بھی جاندار اور مضبوط ہوں، آنکھ کھلنے پر ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ خوابوں کی دنیا بہت دلکش ہوتی ہے، مگر خوابوں کی تعبیریں بہت بھیانک ہوتی ہیں، کیونکہ ہر انسان خواب تو اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، مگر تعبیریں مقدر سے ملتی ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو خوابوں میں کھوئی رہنے والی ایک لڑکی کی کہانی سناتی ہوں۔ دوستو، کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل مریم وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوستو، میرا نام سہرش ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میرے ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ابو کی تھوڑی بہت پینشن ملتی ہے جس سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ مجھ سے بڑی دو بہنیں ہیں، دونوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی جس کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری میرے اوپر تھی، یہاں تک کہ بازار سے سودا بھی خود لے کے آنا پڑتا۔ ایک دن میں بازار گئی تو ایک رسالہ بھی خرید لیا۔ واپس گھر آئی، جلدی سے سارے گھر کے کام نمٹائے اور رسالہ پڑھنے بیٹھ گئی۔ جو جو رسالہ پڑھتی گئی مجھے رسالہ اتنا اچھا لگا کہ میں خوابوں کی دنیا میں کھونے لگی اور یہی سوچنے لگی کہ ایک شہزادہ میری زندگی میں آئے گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ شہزادہ بھی وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا اور میری ہر اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ میں خوابوں کی دنیا میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی، گھر کے کسی کام میں دھیان نہ لگتا، نہ ہی کچھ کرنے کو دل کرتا۔ مجھے امی سے ڈانٹ پڑتی، لیکن مجھے اثر کب ہوتا۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا کہ سہرش، میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے تمہاری شادی کر دوں۔ تو میں ہمیشہ کی طرح برہم ہونے لگی۔ امی، میری شادی ہوگی تو کسی شہزادے سے، اور وہ شہزادہ جلدی ہی آنے والا ہے۔ امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی پاگل نہ بنو، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے کیا؟ ہم غریب لوگ ہیں، تم اس خیال میں نہ رہنا کہ کوئی راجہ اترے گا آسمان سے۔ امی کی باتیں مجھے بہت بری لگتی، میں بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاتی۔ میں بہت خوبصورت تھی، کیونکہ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی ہر انسان کی نگاہ میری طرف ہو جاتی۔ ایک دن میری آپی اپنے دیور کا رشتہ میرے لیے لے کے آ گئی۔ میں نے غصے سے آپی کو کہا کہ آپ سب لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ میں اس کالے کھلوٹے سے شادی نہیں کروں گی، میری شادی ہوگی تو صرف شہزادے سے۔ امی نے بے بس ہوتے ہوئے آپی سے کہا کہ تم ہی اس کو سمجھاؤ، میں تو سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں۔ تو پھر آپی کا لیکچر شروع ہو گیا۔ دیکھ سہرش، خوابوں کی دنیا میں کیوں کھوئی رہتی ہو؟ شکل تو بنانے والی خدا کی ذات ہے۔ میری پاگل بہن، انسان کا دل دیکھنا چاہیے۔ اصل چیز دل ہوتا ہے۔ جس کے پاس اچھا اور محبت کرنے والا دل نہیں ہوتا، سمجھو اچھی شکل کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ نہیں، وہ بہت زیادہ غریب اور کنگال ہے۔ ذرا سوچو، اگر کوئی شہزادہ تمہیں بہانے کے لیے آ بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر اس کا دل کالا سیاہ ہو؟ اچھی شکل صورت تو وقتی چیز ہوتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ حسن ڈھل جاتا ہے، لیکن دل کی خوبصورتی لازوال ہوتی ہے اور وہی انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتی ہے۔ آپی کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ آپی نے اتنا لمبا لیکچر دیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا کہ جب بھی کوئی رشتہ آتا میں انکار کر دیتی۔ میری ان حرکتوں کی وجہ سے امی بہت تنگ تھی اور اکثر میری پریشانی کی وجہ سے وقت گزرتا گیا اور امی کی صحت خراب ہوتی گئی اور وہ بستر سے لگ گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے کہیں سے رشتہ آیا تو امی نے مجھ سے پوچھے بنا ہاں، اور میں امی کی حالت دیکھ کے کوئی شور بھی نہ کر سکی، مجبوری آڑے آ گئی۔ یوں میں شادی کر کے عرفان کے گھر آ گئی۔ میں سیج پہ دلہن بنی بیٹھی ہزاروں ارمان سجائے عرفان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج میرا دل میرے بس میں نہیں تھا اور زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں خیالوں میں گم یہ سوچے جا رہی تھی کہ عرفان بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے میرے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ اچانک دروازہ کھلا، قدموں کی آہٹ سنائی دی، میرا دل بہت زیادہ دھڑک رہا تھا۔ عرفان میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، ہم دونوں کی نظریں ملی تو میں نے دیکھا عرفان ایک عام سی شخصیت کے مالک ہیں، خوبصورت تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے جس شہزادے کا برسوں انتظار کیا، طرح طرح کے سپنے دیکھے،
وہ آج عرفان کو دیکھتے ہی ٹوٹ کر بکھر گئے۔ مجھے عرفان سے نفرت ہونے لگی۔ میری لاکھ کوشش کے باوجود نفرت دن بہ دن بڑھنے لگی۔ عرفان بہت زیادہ غریب تھے، لیکن اس کے باوجود میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ عرفان کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ انہیں چچا چچی نے پالا تھا۔ عرفان ہمیشہ میرا خیال رکھتے، مجھے ٹوٹ کر چاہتے، لیکن میرے دل میں ان کی کوئی قدر نہیں تھی۔ میں ہمیشہ انہیں نظر انداز کرتی تھی۔ ایک دن میں شاپنگ کے لیے بازار گئی۔ جب شاپنگ سینٹر کے اندر داخل ہوئی تو میری نظر ایک خوبصورت نوجوان پر پڑی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اپنا دل ہار دیا۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری تلاش ختم ہو گئی۔ یہی وہ انسان ہے جسے مجھے برسوں کی تلاش تھی۔ میری نظر اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ میں پاگل سی ہونے لگی۔ اسے دیکھ کر میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ خیر میں نے تھوڑی بہت شاپنگ کی اور گھر آ گئی۔ گھر آ کر میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ آج میرا دل بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ میری نظریں اسے پھر سے دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، پاگل ہو رہی تھی۔ میں اس کے خیالوں میں گم رہنے لگی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ میں روز کسی نہ کسی بہانے شاپنگ سینٹر جانے لگی، کیونکہ وہ شاپنگ سینٹر کا مالک تھا۔ میری اس سے بات چیت ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو گئے۔ اس نے اپنا نام عادل بتایا، مجھے دوستی کی آفر کی، جو میں نے خوشی سے قبول کر لی۔ یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ میں عادل کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی۔ جب بھی عادل سے ملنے جاتی چچا چچی کو جھوٹ بولتی، میں نے اپنے دوست کے گھر جانا ہے، میں نے بازار سے فلاں چیز خریدنی ہے، فلاں فلاں۔ چچا چچی روز روز میرے بہانوں سے تنگ آ گئے۔ ایک دن میں عادل سے ملاقات کر کے واپس آئی تو چچی نے مجھ سے پوچھا، تم روز کہاں جاتی ہو؟ اگر بازار جاتی ہو تو 6 گھنٹوں کے بعد کیوں واپس آتی ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ اس دن میں نے عرفان کی چچی سے خوب جھگڑا کیا کہ میں آپ کے حکم کی غلام نہیں ہوں، میرے دل میں جو آئے گا میں کروں گی، سمجھی آپ؟ میں نے چچی سے خوب جھگڑا کیا۔ شام کو جب عرفان گھر لوٹے تو چچی نے ان سے میری شکایت کی۔ عرفان نے ناراض ہونے کی بجائے بس اتنا کہا، آپ ہمیشہ اس کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہیں؟ مجھے اپنی سازش پہ یقین ہے، یہ کبھی میرے بھروسے کو نہیں توڑے گی۔ عرفان کی باتوں نے میری ہمت کو بڑھا دیا۔ میرے دل میں جو بہت تھوڑا ڈر تھا وہ بھی جاتا رہا۔ میری عادل سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ میں اپنا سب کچھ دے بیٹھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں شرافت کی سب حدیں پار کر چکی تھی۔ یہ بھول بیٹھی تھی کہ میں کسی کی بیوی ہوں، کسی کی بیٹی ہوں، کسی کے گھر کی عزت ہوں۔ عرفان غریب ضرور تھے، لیکن انہیں مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے بے حد چاہتے تھے۔ بہت ہی شریف انسان تھے۔ انہوں نے کبھی مجھ پہ شک نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نگاہ سے دیکھا تھا، اور نہ کبھی کوئی سوال کیا کہ کہاں جاتی ہو، کیوں جاتی ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عادل نے مجھے کال کی اور ملاقات کے لیے بلایا۔ میں مان گئی اور اچھی طرح تیار ہو کر گھر سے نکلی۔ عرفان کے چچا چچی نے میرا پیچھا کرنا شروع کیا۔ انہوں نے مجھے عادل کے ساتھ سیر و تفریح کرتے ہوئے دیکھ لیا اور بہت ہنگامہ کیا۔ عرفان کو میرے خلاف خوب بھڑکایا۔ عرفان تھے کہ انہوں نے سب کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ سب جھوٹ بولتے ہو، آپ لوگ میری سازش پہ الزام لگا رہے ہو۔ مجھے اس پہ یقین ہے، یہ کبھی میرے بھروسے کو نہیں توڑے گی، مجھے کبھی شرمندہ نہیں کرے گی۔ مجھے شہزادے کا جو بھوت تھا اب وہ اتر چکا تھا۔ مجھے عرفان کی باتوں سے حوصلہ ملا۔ میں اس رات سو نہ سکی۔ میرے ضمیر نے مجھے بہت ملامت کی۔ میں نے سوچا نہ جانے انجانے میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ میں ایک شریف گھرانے کی بہو اور بیوی ہوں۔ مجھے یہ سب باتیں سیب نہیں دیتی۔ میں نے خود کو خوب برا بھلا کہا۔ میں نے سوچا خودکشی کر لوں، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میرا شوہر جو مجھے اتنا پیار کرتا ہے، میں اسے کیوں سزا دے رہی ہوں؟ شہزادے کا ملنا یہ سب فلموں ڈراموں میں ہی اچھا لگتا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ عرفان بہت اچھے ہیں۔ میں ان کے بارے میں کیا سوچتی رہی۔ آج آپ ہی کی باتیں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ انسان کا دل دیکھنا چاہیے، صورت سب کچھ نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، سچے دل سے توبہ کی۔ میں نے عادل سے ناتا توڑ لیا۔ میں نے چچی سے بھی معافی مانگی تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔
اب میں سچے دل سے سب کا خیال رکھنے لگی، سب کو ٹائم دینے لگی، گھر کے سارے کام میں نے سنبھال لیے۔ اس سے میں نے چچا چچی کا دل جیت لیا۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ دوستوں، میری ان تمام لڑکیوں سے یہ گزارش ہے جو میری طرح شادی سے پہلے ہی اپنے دل و دماغ میں ایسے سپنے سجا لیتی ہیں جن کا کوئی تعبیر نہیں۔ خدا را ایسا مت کریں، کوئی ایسا قدم مت اٹھائیں جس کی وجہ سے اپنی زندگی اور اپنے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ لیں۔ میں ان تمام لڑکیوں سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، ہر شوہر عرفان نہیں ہوتا۔ دوستو، کیسی لگی میری کہانی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔